سیو غزہ کیا ہے، یہ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں؟ خالد قدومی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. ہم نے ان سے کہا کہ سر وی آر ویری سوری. پہلی ڈیمانڈ ہے ہماری وہ ہے کہ سیز فائر کیا جو ایکٹیولی پرفارم کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے. اس کیس میں پاکستان ICJ میں سپورٹ کرے ساؤتھ افریقہ کو. اور میرے بھائی نے پلے کارڈ تیار کیا تو اس نے کہا کہ امت مسلمہ سو رہی. OIC جس کا مقصد ہی یہ تھا مسجد اقصی بیت المقدس کی آزادی. غزہ کے 80% سے زیادہ گھروں کو مسامار کر چکے ہیں وہ. اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں ان کے ذریعے سے اپنے معصوم بچوں کا قتل کرنا بند کر. جو ان کا اپنا سوشل میڈیا تھا ان کے ذریعے سے یہ لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں. ہمارے 57 مسلم ممالک کہاں پہ ہیں؟ ہم جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں مکمل پرامن ہے. ہمارے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں، خواتین، بچے، مرد سب ہوتے ہیں. آج فلسطین غزہ کی مائیں اپنے ہاتھوں میں بچے اٹھا کے کہتی ہیں الحمدللہ علی کل حال. The real terrorists look like this. ادھر بائیڈن کی اور نیتنیاہو اور ان لوگوں کی تصویریں. اب با وفا اور بے وفا کی صرف یہ دو گروہ ہوں گے جو ایگزسٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبد الوارث اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الوارث پوڈ کاسٹ. ناظرین، ایک لفظ ہے صنف نازک. ویسے تو صنف نازک بہت ایسی ایک مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کا تعلق نزاکت کے ساتھ ہے. بہت اس کو ایسے الفاظ دینا اس کی نزاکت ہے، اس کی شرافت ہے، اس کی عاجزی، اس کی انکساری ہے، اور اس کا کمزور اور ضعیف ہونا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. لیکن یہ صنف نازک جو حوا کی بیٹی ہے، اس نے تاریخ کے ایسے کئی مواقعوں کے اوپر دائرے تبدیل کر کے رکھ دی کہ جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے بلکہ تاریخ میں ہاری ہوئی جنگیں اس صنف نازک نے جتوا دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مواقعوں پہ کہ جب امت کو صلاح الدین ایوبی کی ضرورت تھی تو صلاح الدین ایوبی کو تیار کرنے والی ایک صنف نازک ہی تھی. جب محمد بن قاسم کی ضرورت پڑی، طارق بن زیاد کی ضرورت پڑی، اور محمد جن کو ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، بخاری رحمہ اللہ، ان کی تربیت کے پیچھے بھی اسی صنف نازک کا جو ہے وہ ایک اہم کردار تھا. آج جب پوری امت تقریباً جو خواب خرگوش میں مبتلا ہے اور ہر کوئی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، وہ اپنے حصے کا پروٹیسٹ کر کے سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم نے شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیا. لیکن اس وقت جو پوری کنسسٹنسی کی ضرورت تھی، ایک تحریک کی، ایک پریشر گروپ کی، جو تسلسل کے ساتھ امت کو بتا سکتا، جگا سکتا، رلا سکتا، احساس دلا سکتا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، تو اس وقت سارے جہاں خاموش بیٹھے تھے وہاں ایک امت کی بیٹی نے الحمدللہ ایک تحریک کا آغاز کیا. آج اسی تحریک کے حوالے سے چند ایک باتیں جو آپ کی گوش گزار کرنی ہے. میرے ساتھ اسلام آباد سے آئی ہماری بہن سسٹر حمیرہ طیبہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ جان، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کا سفر اچھا رہا؟ جی الحمدللہ. ہاں ماشاء اللہ 2 دن سے ہیں یہاں پہ، جی. اور خوب آپ کی ایکٹیویٹی بھی شدید قسم کی چل رہی ہیں. دوسرا بھی جانا آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں اور ایک ویل نون پرسنالٹی کی ماشاء اللہ آپ اہلیہ محترمہ ہیں، بچے بھی ہیں آپ کے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے بچوں میں، اپنے گھر بار کو وقت دینا چاہیے؟ آپ یہ کدھر، یہ تو جوانوں کا کام ہے، یہ تو امت کے مردوں کا کام ہے کہ غزہ کی مرتی ہوئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، لٹتے پھٹتے گھر، گرتے ہوئے ہاسپٹل، اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ میدان میں اتر آئی ہیں. تو واٹ از دیٹ؟ جی بہت شکریہ عبد الوارث بھائی، آپ نے بھی تعارف کرایا. لیکن میں اپنی گفتگو کے آغاز میں اگر میں آپ کو وہ جگہ، وہ مقام اور مرتبہ نہ دوں تو یہ بہت خیانت ہوگی. جس طرح سے میں نے سیو غزہ کیمپین شروع کی، بہت چند ایک اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کہنا چاہیے، تو اس کے اندر سب سے پہلا دست تعاون بڑھانے والے آپ ہی تھے. آپ سے میری ملاقات کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ اچانک ہی ہوئی. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی آپ سے ملاقات کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے مجھے ملوایا، اور جس طرح آپ نے فوری رسپانس دیا، مجھے اس طرح میرا خیال ہے کہ ابھی تک کیمپین میں بہت لوگوں سے میں ملی ہوں، لیکن ایسا رسپانس مجھے نہ اس سے پہلے ملا تھا نہ اس کے بعد ملا. آپ نے اسی وقت میرے چند جملے سننے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے دل میں ارادہ کر لیا، بلکہ وہیں بیٹھ کے آپ نے بہت بڑی بڑی کمٹمنٹس بھی میرے ساتھ کر لی. اور پھر فوری طور پہ آپ نے جب لاہور آنے کے بعد
اس پہ عمل شروع کیا اور آپ نے فوراً جو ہے وہ ہماری چھوٹی سی کیمپین کو ایک بڑی کولیشن میں تبدیل کرنے کا آغاز کیا. یہ اللہ کی توفیق اور اس کے پیچھے آپ کا اخلاص تھا. جی, آپ نے لوگوں کو جمع کیا. مطلب ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, ہم یہاں تک سوچ بھی نہیں رہے تھے, لیکن آپ نے لاہور کی تنظیموں کو, ملتان تک آپ نے لوگوں کو جمع کیا. پہلے آپ ہمارے ساتھ زوم پر لوگوں کو لے کر آئے, پھر آپ نے ہمیں لاہور دعوت دی, اور اس طرح سیو غزہ کو آپ نے ایک بڑی چیز بنانے میں بنیادی کردار آپ کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ بہت بہترین اجر تو اللہ کے پاس ہی ہے. بس یہ گئے ہے کہ گواہی ایک ثبت ہو جائے, اس لیے میں نے اس کا یہاں پر ذکر کیا. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. اور آپ نے جو پوچھا کہ بچے بھی ہیں اور سب ظاہر ہے گھریلو, ایک میں عورت ہوں بیسکلی, تو اس میں مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اور میں اکثر اس بات کو بتاتی بھی ہوں کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جو کیفیت تھی وہ بالکل ایک نارمل زندگی تو ہم ویسے بھی نہیں گزار پا رہے تھے. مطلب کھایا نہیں جا رہا تھا, سویا نہیں جا رہا تھا, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. تو وہ جو ایک غم کی کیفیت تھی نا, میرے بچے بہت زیادہ نوٹ کر رہے تھے. اور میرا بیٹا جو ہے مطلب بہت زیادہ بچے کلوز ہوتے ہیں ماں باپ سے, کچھ بچے زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ مجھے مطلب ان کو بچوں کو اچھا بھی نہیں لگ رہا. نہیں ٹھیک ہے ان کے دل میں بھی وہ سب درد تھا, لیکن وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ جو کنڈیشن تھی, یعنی یہ ساری کہ امی مستقل غمزدہ ہیں, اور اس کو وہ ان کو کچھ ظاہر اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی. یا مطلب انہوں نے کہا کئی مرتبہ کہ آپ مستقل اداس رہتی ہیں, آپ ہر وقت اداس رہتی ہیں, غمگین رہتی ہیں. پھر مجھے یہ بات احساس ہوا مجھے اس بات کا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنی ایسی پرسنالٹی نہیں دکھانی. ہم نے یہ نہیں دکھانا کہ ایک ماں صرف رو رہی ہے اور وہ یہ سبق دے رہی ہے اپنی اولاد کو کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اگر میں یہ کہوں گی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تو میرے بچے بھی یہی سیکھیں گے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہاں سے میں نے اپنی دوستوں سے بھی اس بات پہ مشورہ شروع کیا. بلکہ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ شاید ہمارے اسلاف میں سے جب ایک سلاطین سے اس کا وطن جاتا رہا تو پہاڑی پہ کھڑا ہو کے اس نے اپنے وطن کو دیکھا کہ کبھی میں یہاں بادشاہت کیا کرتا تھا, اور زارو قطار رونے لگا. تو اس کی ماں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر مردوں کی طرح لڑ نہیں سکے تو پھر عورتوں کی طرح رونے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ پھر ہمیں اپنے بچوں کو یہ ایکسپریشن نہیں دینے چاہیے. بالکل. تو بس یہیں سے مجھے لگا کہ ہم نے ان کو یہ سبق دینا ہے کہ بیٹا ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ ہماری اسٹرینتھ ہو, آپ کے ساتھ مل کے ہی ہم کریں گے. تو پہلا جو میرا ڈیسیجن تھا جس کے لیے میں نے اپنے ہسبینڈ سے باقاعدہ اجازت بھی لی, وہ یہی تھا کہ میں صرف اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ ایک پلے کارڈ لے کے, میں بطور پاکستانی شہری, جس کا یہ بطور پاکستانی شہری میرا حق اور بطور مسلمان میرا فرض ہے کہ میں حکومت پاکستان سے وہ ڈیمانڈ کروں اور اس کو نہ دیکھوں کہ میری آواز کتنی چھوٹی ہے, میری کیا حیثیت ہے. میں بطور ماں اپنے بچوں کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ کا پورا حق رکھتی ہوں. آج پاکستان میں جو پورے پاکستان میں جو ایکٹیولی پرفارم کر رہی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, فلیش پروٹیسٹ کر رہی ہے, میٹنگز کر رہی ہے, پریس کانفرنسز کر رہی ہے, یعنی اس کا جو یعنی یہ سارا پلیٹ فارم ہے آپ کا سیف غزہ کا. تو اس کا آغاز آپ کا یہاں سے ہوا کہ آپ تنہا اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے اجازت لی اپنے ہسبینڈ سے اور پارلیمنٹ کے سامنے جا کے آپ نے جو ہے وہ نہیں, میں نے اجازت لی اسی طرح سے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی اکیلے. اس کا آئیڈیا اگر جو میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا تو ظاہر ہے کہ میری بہت قریبی دوست ہیں جو جب سے 7 اکتوبر کا واقعہ ہوتا تو ہم ظاہر سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا تھا کہ کون کس قدر کمیٹیڈ ہے, کس کو کیا فیل ہو رہا ہے, تو ہم کنیکٹڈ تو تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اپنی ان دوستوں کے ساتھ جو بہت زیادہ اس پہ لکھ بھی رہی تھیں, بات کر رہی تھیں, تو میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں, پھر آپ اکیلے نہیں کھڑی ہوں گی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بس وہاں سے ہم 3-4 فرینڈز نے, ان کی فیملیز نے, بچوں نے, ہم نے پہلا پروٹیسٹ کیا 13 نومبر کو. لیکن الحمدللہ یہ کہ ہماری پہلے دن سے ہماری ڈائریکشن واضح تھی, ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم نے کیمپین کیوں کرنی ہے اور کون سا وہ گیپ ہے جس کو فل کرنے ہم جا رہے ہیں. پھر ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہم کتنے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, لیکن ہم اس بات میں بالکل اپنی ڈائریکشن کے لحاظ سے ہم بالکل کلیئر تھے الحمدللہ, اور آج تک کلیئر ہیں. لوگ مجھ سے ابھی پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا سیف غزہ. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تنظیم اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہیں, جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر جماعتوں نے بھی, چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے. لیکن واٹ از دا ڈفرنٹ بٹوین سیف غزہ اینڈ ادر آرگنائزیشنز. تو ایک تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں, اکثر یہ سنتے ہیں کہ سیف غزہ پروٹیسٹ کر رہی ہے پریس کلب کے سامنے, سیف غزہ نے فلیش پروٹیسٹ کیا ہے, اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں.
تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی سیو غزہ کیا ہے, یہ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں, یا آپ ہی عام لوگ جو ایک بیڑ چال ہے اسی طرح کا کام ہے, یا آپ کا کچھ کام مختلف ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا تعارف. پہلی بات تو یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ ہماری کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے لیے غزہ کوئی ایشو بھی ہے, جنہوں نے آج تک غزہ کے اوپر کوئی پروٹیسٹ, کوئی بات, کوئی بیان کچھ دیا ہو. ظاہر ہے بالکل واضح ہے کہ ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. یہاں تک کہ اسی دوران الیکشنز بھی آئے, ان کے منشور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ان کے ووٹرز نے اس کا تقاضا کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ بطور ووٹر, بلکہ اس کو تو بعد میں ہم نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی, ہم نے اس پہ کیمپینز کی کہ آپ جو ہے وہ نو ووٹ انٹل پیلسٹائن سپورٹ کے سلوگن کو ہم نے اٹھایا سوشل میڈیا پر بھی اور اپنے پروٹیسٹ میں بھی. تو بہرحال وہ تو کلیئر ہے کہ ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں غزہ کے ایشو کے حساب لحاظ سے. لیکن جو دینی سیاسی جماعتیں اس کے لیے ہمیشہ بات کرتی رہی ہیں, ان میں کہوں گی کہ JUI بھی ہے, لیکن جماعت اسلامی سر فہرست ہے, وہ ہمیشہ سے اس کی تاریخ ہے. جی بالکل, میں خود اس میں شامل تھا, ہمارے نیو مسلموں نے بھرپور اس میں شرکت کی تھی, اور ایک بہت بڑا میسو قسم کا وہ ایک, اور مسلسل جماعت کرتی ہے, ہمیشہ جماعت نے کیا ہے. نہیں, اس یہاں میں آپ ساتھ اختلاف کروں گا کہ مسلسل نہیں کیا, یعنی جس طرح وہ مسلسل کر سکتے تھے وہ اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا. آپ کو یاد ہے کہ جب اسلام آباد میں سینیٹر مشتاق صاحب سے ملاقات ہوئی تو خالد قدومی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو خالد قدومی صاحب نے, ہم نے ان سے کہا کہ سر وی آر ویری سوری, ہم جتنا یعنی ہم نہیں کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کہیں, آپ لوگوں نے جتنا کیا ہے آپ اس سے زیادہ کر سکتے تھے, اور جو رائٹ ٹائم کرنے کا تھا اس وقت آپ نے کرنا چھوڑ دیا, اور جب نہیں کرنے کی ضرورت تھی اس وقت آپ نے بھرپور زور لگا کیا. تو اب اصل میں آپ ہی جان ضرورت تو اب تھی, یعنی اب دیکھیں نا کہ اب تو بچے مر رہے ہیں, میڈیسن نہیں ہے, گھر نہیں ہے. اس وقت تو نسبتاً کچھ ہمارے پاس سہولیات تھیں, اب تو بالکل ہی نہیں ہے. جی ہاں, نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے مقصد آپ نے پوچھا کہ کیا فرق ہے, تو کچھ جماعتیں ہیں جو ہمیشہ جنہوں نے کیا ہے اور قابل تحسین ہے, لیکن سیف غزہ کی ہمیں ضرورت اس لیے پڑی کہ جو ایک ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت, بیچ میں الیکشنز بھی تھے, ان کے بہت سارے اپنے اور ترجیحات ہوتی ہیں, تو جو ایک تسلسل نظر آنا چاہیے. یعنی جتنی بڑی ایمرجنسی ہے, میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب تک آپ اس بات کو اپنے ذہن میں اس کا ادراک نہیں کریں گے اچھی طرح کہ کتنی بڑی ایمرجنسی اس وقت دنیا کے اندر نافذ ہو چکی ہے, اور کتنی بڑی ایمرجنسی کال ہر مسلمان کو نہیں, ہر انسان کو آ چکی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے صرف اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ لگ جائے. تو یہ چیز بہرحال ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. تو مینلی یہ بات تھی کہ جتنی بڑی ایمرجنسی ہے اور جتنا اس پہ مسلسل 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت, ساری باقی چیزوں کو پیچھے کر کے, ایک تو وہ چیز آپ کائنڈلی وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس کے حوالے سے ذرا پلیز بتائیے گا. فوری طور پہ آپ غزہ کے لیے حکومت پاکستان کو پریشرائز, یعنی فوری طور پہ سیز فائر کی بات کریں, یعنی غزہ کا ایشو جتنی بڑی ایمرجنسی ہے ہماری, ٹھیک ہے, اور بہت ساری ترجیحات ہیں, ہر کوئی اپنی فیلڈ میں بہت سے نیکی کے کام بھی کر رہا ہے, بہت سے سوشل ایکٹیویزم بھی مختلف طرح کا ہو رہا ہے, لیکن اس وقت غزہ کا جو صورتحال ہے, جیسے ہم کہیں گے کربلا کا لفظ ہمیں لگتا ہے کہ واقعی شاید جو ہے وہ صورتحال وہاں پہ دن رات جاری ہے. تو اس حوالے سے بالکل اس میں کوئی مبالغہ رہا نہیں. تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو مسلسل آپ کو 1 پوائنٹ ایجنڈا غزہ, اس کے اوپر آپ کو کھڑا ہونا ہے, دوسرا کہ تسلسل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, تیسرا یہ کہ آپ کو فوکس ڈائریکشن لے کے کھڑا ہونا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک ریلی کی اور پھر آپ چلے گئے, آپ کو پتا ہو کہ آپ کس بات کی کیمپین کر رہے ہیں, اس میں ایک تسلسل ہو, کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس میں, کہ پتہ چلے کہ یہ تو باز ہی نہیں آ رہے لوگ. جی جی, اور واضح اہداف ہونا کہ آپ گورنمنٹ سے کیا چاہ رہے ہیں, 1 2 3 4 5 جی یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں اور اس کے لیے ہم کیمپین کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے ایک تسلسل کے ساتھ. اور آخری چیز جو تھی وہ یہ کہ تمام کیونکہ پاکستان میں کلچر ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کال دیتی ہے تو دوسری جو اس کا ورکر ہے صرف وہی آئے گا, یا تھوڑے بہت اس کے ہمدرد جو ہوں گے وہ آ جائیں گے. لیکن پاکستانی قوم میں یہ کلچر نہیں ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کاز کے لیے نہیں نکلتے, وہ یہ دیکھتے کہ کال کون دے رہا ہے. اصل میں کاز کے لیے ہم تو نکلتے ہیں یا تو لسانی بنیادوں کے اوپر, علاقائی بنیادوں کے اوپر, مذہبی بنیادوں کے اوپر, جماعتی بنیادوں کے اوپر, ہمارا یہ کلچر ہے. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس لیے اصل بات یہ بھی تھی ایک اور جو بڑی ضرورت تھی, جو گیپ ہمیں فل کرنا تھا, کہ پاکستانی کے طور پر نکلو, سب متحد ہو کے نکلو, پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے, جی مسلمان ہونے کی حیثیت سے نکلو, پاکستانی ہونے کی حیثیت سے نکلو, یونائٹ فار غزہ, سب پاکستانی غزہ کے لیے ایک ہو جائیں. As you know, I'm a revert Muslim, الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا. تو میری فیملی کو پتہ چلا they are still Christians, تو میرے بھائی نے شرکت کی
اور میرے بھائی نے پلے کارڈ تیار کیا تو اس نے کہا کہ امت مسلمہ سو رہی ہے اور مسیحی حضرات جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یعنی اتنا دل پسیجا بھی کہ واقعی یعنی مسیحی ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہیں کہ ہم مسیحی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے بیچارے. ایسا ہی ہوا تھا ہماری جب ہم نے اپنی ڈیمانڈس کو, یعنی میں نے بتایا کہ ہماری جو کیمپین ہے بیسکلی حکومت ہماری ڈائریکشن کیا ہے کہ ہمارا بنیادی کام فنڈ ریزنگ نہیں ہے, ہم کسی بائیکاٹ کیمپین بھی ہماری جو ہے وہ مین جو ہے وہ فوکس نہیں ہے اس کے اوپر, وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ لے کے چل رہے ہیں, لیکن جو ہمارا مین فوکس ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بطور جو سولوشن ہے وہ کسی انڈیویجول کے پاس نہیں ہے. سیز فائر میں نہیں کرا سکتی, گورنمنٹ کا رول ہے, اسٹیٹس کا رول ہے. جو ہیومینیٹیرین ایڈ کوریڈور ہے اس کو کھلوانا انڈیویجول کا کام نہیں ہے, اسٹیٹس کا رول ہے. تو جب تک اسٹیٹس آگے نہیں بڑھیں گی. اب جو 5 ہیں میں جانتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ جو سیو غزہ کمپین ہے جو تسلسل کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کی 5 اصل ڈیمانڈ کیا ہے, تاکہ جو کل کچھ صحافیوں نے بھی سوال کیے تو وہ سوال میں آپ سے کر لوں تاکہ ہماری عوام الناس کے ذہنوں میں جو سوال ہو تو وہ بھی کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. اچھا, میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو 5 ڈیمانڈز ہم نے جن پہ ہم نے کیمپین کو اپنا لانچ کیا ہے, بیس کیا ہے, تو وہ ہم نے ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ میں فائنل کی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم چند دوستوں نے بیٹھ کے نان پروفیشنلی ہم نے کچھ کر لیا, بلکہ ہم نے اس میں ایکسپرٹ اوپینین لیے تھے. ہم نے مختلف طرح کے لوگوں کو یعنی ٹیبل پر ہم نے ان کو اکٹھا کیا تھا, راؤنڈ ٹیبل پر, اور پھر ہم نے ان کی کنسلٹیشن سے وہ ڈیمانڈس فائنل کی تھیں. اور جو حوالہ میں دینا چاہ رہی تھی وہاں اس وقت آپ کی بات سے جو مجھے یاد آیا تھا وہ یہ کہ ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں سینیٹر دنیش کمار بھی تھے پی ٹی آئی. جی, اور انہوں نے جو باتیں کی تھیں بعد میں وہی باتیں انہوں نے سینٹ کے فلور پہ کی, بڑی وائرل ہوئی. بالکل وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں تو حیران ہوں کہ مسلمان ہو کہ آپ لوگ نہیں بات کرتے, اور جہاد کی آیات کوٹ کی انہوں نے, میں حیران تھا. یعنی وہ ہمارے شرم سے سر اس وقت جھک گئے تھے جب ایک سکھ سینیٹر ہمیں شرم دلا رہے تھے. تو بہرحال اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی. ظاہر ہے وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آئے تھے, پارٹی کو تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے. کین یو ایکسپلین ون بائی ون جو ہم 5 ایجنڈا ہے آپ کا؟ ہماری جو پہلی ڈیمانڈ ہے ہماری وہ ہے کہ سیز فائر کیا ہے, امیڈیٹ سیز فائر. پہلی چیز یہ ہے کہ مطلب ساری چیزیں اس کے بعد. لیکن یہ کل صحافی نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ سیز فائر تو ہوتا ہے یعنی جہاں جنگ ہوتی ہے, تو کیا ہم اس کو جنگ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا سوال خیر یہ تھا کہ وہ کہتے کہ سیز فائر اگر حماس نہیں چاہتی یا فلسطینی نہیں چاہتے تو آپ کیا آپ کیوں سیز فائر کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا جواب میں نے یہی ان کو دیا کہ دیکھیں یہ تو جنگ نہیں ہے نا, یہ تو نسل کشی ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے نا, صاف. مطلب انہوں نے ٹارگٹ کر کے وہ تو عوام کو مار رہے ہیں, وہ تو ڈاکٹرز کو مار رہے ہیں, وہ تو صحافیوں کو مار رہے ہیں, گھر تباہ کر رہے ہیں. یعنی دنیا میں جب جنگ ہوتی ہے تو سیولائز جو لوگ ہوتے ہیں وہ آبادیوں کے اوپر تھوڑی نہ حملے کرتے ہیں, وہ تو میدانوں میں آ کے لڑتے ہیں, بارڈرز کے اوپر آ کے لڑتے ہیں. یعنی یہاں تو دیکھیں کہ فلسطین کے غزہ کے 80% سے زیادہ گھروں کو مسا مار کر چکے ہیں وہ. تو یہ کون سا جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے؟ اب دوسرا آپ بتا رہے تھے. جی, سیز فائر ضروری ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جینوسائیڈ کا کیس کیا ہے اسرائیل کے اوپر, اس کیس میں پاکستان ICJ میں سپورٹ کرے ساؤتھ افریقہ کو, اور اس سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیگلی سپورٹ دے, اس کیس کی پارٹی بنے, اس کیس میں انٹروین کرے. یہ ہماری سیکنڈ ڈیمانڈ ہے. تھرڈ ڈیمانڈ ہے ہماری کہ جو کنٹریز اسرائیل کے ساتھ پوری طرح سے, ان کے ہاتھ بھی اسی طرح رنگین ہے ہمارے بچوں کے خون سے, جینوسائیڈ کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے سفیروں کو کم از کم ڈیمارش کیا جائے. بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے یہ کہ آپ کم از کم لوگ ڈیمارش کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جو ہے وہ آپ اپنے ملک سے ملک بدر کر دیں, نکال دیں, اس کو اپنا گیٹ آؤٹ کال دے دیں. جبکہ اس کا تو وہ آپ نے کل اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کو بلا کے اس کی اپنا سبکی تو کرے نا, اس کو پوچھیں تو صحیح, آپ اپنے احساس بیان کریں کہ ہمیں دکھ پہنچا ہے, ہمیں دکھ پہنچ رہا ہے. تو اگر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے تو آپ سوچیں کہ پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور ابھی تک پاکستان نے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا. اور ہماری 4th ڈیمانڈ ہے کہ OIC جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی آزادی, فلسطین کی آزادی, تو اس کے اندر پہلے سے ایک کورٹ کا سیٹ اپ موجود ہے ICJ کی طرح کا, اس کو تو آپ اٹھائیں, وہاں پہ آپ اسرائیل کے وار کرائمز کی کو ٹرائل کریں. اور 5ویں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بلاکیڈ ہے, ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں جا رہی, جو کوریڈورز بند کر دیے گئے ہیں ان کو کھولا جائے. وہ بھی کسی بھی NGO کے بس کی بات نہیں ہے, وہ حکومتوں کے پاس اس کا سلوشن ہے کہ پاکستان اپنی نیوی کو کا جو کہنا چاہیے کہ بیڑا بھیجے, سامان سمندری راستہ کھلوائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری 5 ڈیمانڈز ہیں جن کو لے کے ہم کیمپین کر رہے ہیں, گراؤنڈ پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی.
ناظرین اکثر اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک جو پروٹیسٹ کیا ہے تو اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. تو فائنلی اس کی آؤٹ پٹ تو یہ ہے کہ سیز فائر ہو, خوراک کے لیے راستے کھولے جائیں, اور جو ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ہے وہ اس کو کلیم کیا جائے, ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے. تو فائنلی ظاہر ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ یہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے کیا نتائج حاصل کیے ہیں, تو یہ اس کے نتائج یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں 5% دے دے, کوئی 10% دے دے. یہ فل فلیجلی یہی ہے کہ کم سے کم سیز فائر ہو. ہمارے ساتھ سسٹر مریم نذیر موجود ہیں جن کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ تعلیم کے حصول کے لیے ویسٹ میں گزرا, اور ابھی ماشاءاللہ یہ کمیونیکیشن جو سیو غزہ کی کمیونیکیشن ہے اس کی ڈائریکٹر ہیں, اس کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ابھی جان, ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 40,000 جانوں کی جو شہادت ہے, جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں, ویسٹ کا چہرہ نہیں ننگا کر کے رکھ دیا. یہ وہ ممالک نہیں تھے کہ جو ایک کتا اگر کسی نہر میں مر رہا ہو تو ان کی ہیلی کاپٹر ایمبولینسز اور ان کی ریسکیوز آ جاتی ہیں. لوگ اپنی ہاتھوں کے چین بنا کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اتنا یعنی یہ درد رکھنے والے ابھی انسانیت کی ایک نسل کشی کی جا رہی ہے, اور بڑی بے دردی کے ساتھ کی جا رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ویسٹ کا ایک چہرہ ننگا کر کے رکھ دیا ہے ان 40,000 شہادتوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر فار گیونگ می دا چانس ٹو بی ہیئر. بارک اللہ فیک. جو جہاں تک میں اکثر یہ بات کہتی ہوں اور شیئر بھی کرتی ہوں کہ جو اصل میں جو کلونیل آؤٹ پوسٹ ان ویسٹرن پاورز کا تھا وہ ہمارے دماغ میں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل از دا لاسٹ کلونیل آؤٹ پوسٹ. اصل میں آر مائنڈز آر کولونائزڈ. اور یہ جو ان کا جو چہرہ بے نقاب ہوا ہے وہ ایکچولی دنیا کے مائنڈ میں ہوا ہے کہ یہاں پر جو ان کی کانکویسٹ تھی نا, اس کی جو جڑیں ہیں وہ کھڑنا شروع ہو گئی. کیونکہ جو ان کے اپنے سسٹمز تھے, جو ان کا اپنا سوشل میڈیا تھا, جو ان کا اپنا میڈیا ہاؤسز اور کنگلومریٹس تھے, ان کے ذریعے سے یہ لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں. کہ جو کہتے تھے نا انما نحن مصلحون, کہ اصل الا انہم هم المفسدون, اصل ہم صلح چاہنے والے ہیں. ہاں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ ٹیررسٹ کی شکل ہے اور وہاں پہ افغان مجاہدین کا چہرہ ہے, بٹ ناؤ وی ریئلائز کہ دا ریئل ٹیررسٹ لک لائک دس. ادھر بائیڈن کی اور نیتنیاہو اور ان لوگوں کی تصویریں ہیں. تو یس ایبسولوٹلی, کیونکہ ایک تو ان کے اپنے پلانز ہیں فار دا پاسٹ 100 ایئر. انہوں نے ایک جو نیریٹو کھڑا کیا ہے, اور پھر 9/11 کے بعد جو انہوں نے کھڑا کیا کہ مسلمان اور مسلمان عرب اسپیسیفکلی جو ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں, اینڈ دے آر دا لوزرز ان لائف, اور ان کو نیچے رکھنے کی کوشش کی ہے ود دا پپٹ گورنمنٹس جو انسٹال ہوئے ہیں. لیکن جسٹ ود اے فیو پیپل ان سینڈلز رننگ اراؤنڈ ان ٹنلز, ان کا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ٹوٹ گیا. لوگوں کے مائنڈ میں بھی اینڈ ایکچولی فزیکلی بھی ٹوٹ رہا ہے. تو یس ایبسلیوٹلی ہمارے ذہنوں میں جو ایک ان کے بارے میں جو نیریٹو تھا, جو ان کی اجارہ داری تھی, اور جو ہمارے دماغ میں ایک بت تھا, وہ ٹوٹ گیا. یس وہ ٹوٹ گیا. ہوا جو بنا ہوا تھا وہ نو ڈاؤٹ کہ دے آر سپیریئر پیپلز. یس, تو بالکل یہ سپیریئر نہیں ہے الحمدللہ. بالکل وہ چپلوں والوں نے یہ ثابت کر دیا سپیریئر بھی سپیریئر از دا اللہ سبحانہ و تعالی. ایگزیکٹلی. اور ایک اور چیز کہ ان کی ایک اور وار اسٹریٹجی بھی یہی تھی ٹو میک یو فیل کہ وی آر پاورفل اینڈ وی آر یونائٹیڈ اینڈ وی آر بگ. بٹ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ, یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے بہت دشمن ہیں, اینڈ دے آر ایکچولی ویک. یہ کبھی بھی میدان میں آ کے آپ سے نہیں لڑتے. انہوں نے چھپ کے اور وہ جو پرسپشن مینجمنٹ کر کے کیا ہے, بالکل کیا انہوں نے, اور اس میں انہوں نے بڑا وقت بھی گین کیا ہے, اور انہوں نے بہرحال اسٹریٹجی کے ساتھ کیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنا خواب غفلت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. یہاں پر ایک اگر میں بات ایڈ کر دوں کہ جو مجھے حمیرہ کی بات بہت اچھی لگی تھی, وہ یہ کہ انہوں نے جو ریولوشنری چیز کی وچ واز دس, کہ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے ایک کمزوری کا ایگزامپل نہیں بنوں گی. ہماری جو جنریشن ہے جو پچھلے 25-30 سال سے, وہ یہی تھی کہ ہم لوگ
اپنے بڑوں کو بھی ٹو اے سرٹن ڈگری, اور خود بھی ایک ہیلپلیسنس فیل کر رہے تھے. واٹ کین وی ڈو؟ اینڈ وہ ہیلپلیسنس سم ہاؤ ہماری تربیت بھی کر رہی تھی کہ اوکے وی کانٹ, جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی صحافیوں سے کہ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, سو وٹ ڈو وی ڈو. جو یہ انہوں نے قدم اٹھایا نا فار ہر چلڈرن, اس کے فار ریچنگ افیکٹس ہوں گے, اور ایون فار دا چلڈرن, ایون فار دا بوائز, دا ینگ بوائز اینڈ دا ینگ گرلس ہو آر فالوئنگ ہر, اس کے فار ریچنگ افیکٹس ہوں گے کہ یس ایکچولی فار دا فرسٹ ٹائم, اسپیشلی جو پاکستانی کراؤڈ ہے جو کسی اور ملک کے لیے باہر نکل رہا ہے, آئی تھنک تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں اٹس ون آف دا فرسٹ ٹائم کہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ او آئی کین ایکچولی ڈو سم تھنگ, آئی کین, میں اپنا قدم بڑھا سکتا ہوں, میں اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں, میں اپنی آواز بلند کر سکتا ہوں. دس از دا ریولیوشنری ایسپیکٹ آف دس سیف غزہ کیمپین جو مجھے لگتا ہے, اینڈ اٹ کلیشز ڈائریکٹلی ود یہ جو ہوا دماغ. اب ایک تھیوری ہے فراگ ان ہاٹ واٹر تھیوری, آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک نارمل پانی میں جب ایک فراگ کو ڈالا جاتا ہے اور وہ اس میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے باڈی کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے, پھر اور تھوڑا سا اس کو اپنا گرم کیا جاتا ہے تو وہ مزید اپنے آپ کو ذرا تھوڑی سی اچھل کود ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اور جب مزید پانی گرم ہوتا ہے تو اب اس کے اندر اتنی سخت بھی نہیں رہتی کہ وہ جمپ لے کے جو ہے وہ آؤٹ آف دا بال آ جائے, اور تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرنا تھا, مجھے جب پہلی بار ہی حرکت ہوئی تھی کہ پانی گرم ہو رہا ہے اس وقت جمپ لے کے باہر آ جانا تھا, جس طرح حمیرہ طیبہ نے کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کو کمزور بن کے نہیں دکھانا, مجھے ان کو آنسو نہیں دکھانا. وی آر ناٹ ویک. وہ بندہ ویک ہو ہی نہیں سکتا جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے, جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, جس کا اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے. اور اٹس پاسبل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ میں ہوں نا, میں تمہارے ساتھ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ معنا, فکر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج فلسطین غزہ کی مائیں اپنے ہاتھوں میں بچے اٹھا کے کہتی ہیں الحمدللہ علی کل حال, بیکاز شی نو ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. وہ کہتی ہیں کہ دیر از نو پرابلم, ہم نے تو ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ایک بار ان کی پیدائش پہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے, اور دوسری بار جب ان کی شہادت ہو تو ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں, ہاں جی, غزہ میں بالکل ایک بہت بہت بری چیز ہو رہی ہے. اٹ از ایکسٹریملی سیڈ اینڈ ڈیگریڈنگ, اینڈ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اٹ از سارٹ آف اے گفٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ فار اس, فار ہیومینٹی. کتنے لوگ, سینکڑوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, مسلمان ہر روز لوگ ایمان اپنا تازہ کرتے ہیں. بالکل بالکل. دوسرا جو مسلمان ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب غزہ ان اے وے از کیسے ہمارے لیے گفٹ ہے کہ وی آر بگننگ ٹو سی کہ this all of this was a lie, this was a farce. یہ جو فرعون کے جو میجیشنز تھے نا, یہ ان کا ایک پوری چیز تھی. تو ایک قسم سے اللہ تعالیٰ از گیونگ us a chance. ابھی بھی اٹھ کھڑے ہو, انی معکم, I am with you. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ کہتے تھے, یس یہ وہ چانس ہے, ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک لیونگ پروف مل رہا ہے, اینڈ لیٹس بی آنیسٹ فار دا فرسٹ ٹائم. ناظرین, آپ جان نے بتایا کہ ان شروع کے لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے کہ جن کو آپی جان نے جب اس کمپین کی جو ہے وہ دعوت دی, اس کا تعارف کرایا, تو میں نے فی الفور اس پہ لبیک کہا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپی جان نے اصل میں میری غیرت کو جھنجھوڑا تھا. جب میں نے دیکھا کہ امت کی ایک بیٹی اتنا بڑا کام کر سکتی ہے تو پھر امت کے بیٹے کیوں نہیں کر سکتے. تو اس وقت میرے پاس کوئی ریزن نہیں تھا کہ میں ان کو انکار کر سکتا, باوجود اس کے کہ میری شدید مصروفیت ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں نے کہا کہ امت کی بیٹی اگر میدان میں آ سکتی ہیں, اور آنے والے دور میں ایسے ہی ہوگا, امت کی بیٹیاں محسوس کرتی ہیں کہ اب ان کے مردوں میں دم خم نہیں ہے, تو پھر ایسے مردوں کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے, اور وہ مائیں بہنیں بیٹیاں میدان میں آئیں گی کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک جو ہے وہ ضمیر کو جگانے کی اور جگانے کی توفیق سے جو ہے وہ نواز رکھا ہے. آپی جان, آپ سے گزارش یہ ہے کہ سیو غزہ کمپین, آپ نے بتایا کہ فلسطین میں ہمارے 5 ایجنڈاز ہیں, یعنی اس کے لیے جو ہے وہ یہ تب تک چلتی رہے گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے. اس میں قوم, ملک, ملت اور امت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی, یہ تو سب سے بڑی بات ہی اس کی اسٹرینتھ یہ ہے کیمپین کی کہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے. اوکے. تو ہر پاکستانی, اور آپ یقین کریں کہ ہماری کیمپین
جس طرح سے مختلف شہروں میں آگے بڑھی ہے، تقریباً 15-20 شہروں میں اس وقت کیمپین جو ہے شروع ہو چکی ہے، تو اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ بچے بچیاں ہیں جو کہ جن کا کوئی گھر سے ان کو کوئی مطلب سیاسی تربیت نہیں تھی، ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس پہلے سے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایکٹیویزم کا کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو ایسے بچے آگے آئے ہیں جو کبھی آج تک کسی پروٹیسٹ کا، کسی سیاسی جلسے کا حصہ ہی نہیں بنے تھے. میرے بچوں نے اپی جان جو پروٹیسٹ کا آغاز کیا ہے، نہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن انہوں نے جو پروٹیسٹ کا آغاز کیا ہے وہ سیو غزہ سے، یعنی یہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا الحمدللہ. تو اسی لیے سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہر پاکستانی آگے آ سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی مذہبی گروہ کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، بلکہ ہر پاکستانی کے لیے ایک اوپن پلیٹ فارم ہے. تو اب کیسے آئیں گے؟ بنیادی طور پہ 2 باتوں کو سمجھنا ہے. 2 باتوں کو سمجھنا ہے کہ سیف غزہ یہی کہتی ہے کہ اپنی طاقت کو سمجھیں، دا پاور آف یو. ہر پاکستانی اپنی طاقت کو سمجھ کے یہ نہیں کہے گا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، بلکہ اپنی طاقت کو ڈال دے گا بغیر یہ سوال کیے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. جب ہر کوئی اس طاقت کو ڈالے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے رزلٹس دیکھیں گے. اور وہ طاقت کیا ہے کہ 2 چیزیں، پروٹیسٹ کی طاقت کو سمجھیں، بائیکاٹ کی طاقت کو سمجھیں. یہ اصل بس یہی سب کچھ ہے. پروٹیسٹ کے لیے نکلنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی آپ دیکھیں کہ جو سول سوسائٹیز ہیں مغربی ممالک کے اندر، وہ کس طرح ایک کاز کے لیے نکلتی ہیں، مسلسل نکلتی ہیں. ان کا آپ یعنی اسٹرینتھ دیکھیے کہ کتنی دے آر نان مسلم، جی یعنی وہ جن کو ابھی بھی انسانیت کا کچھ پاس ہے، ان کی اسٹرینتھ آپ دیکھیں. اصل میں ہمارے اندر نا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک مایوسی والی کیفیت پاکستانی قوم پہ طاری ہے. اور اسی لیے ہم جب بھی یونیورسٹیز میں اب جاتے ہیں، ہماری کیمپین آگے بڑھ گئی ہے الحمدللہ. یونیورسٹیز کے اندر ہماری ٹیمز بنی ہوئی ہیں بچوں کی، اپنی اپنی جگہ پہ وہ ایکٹیویزم کر رہے ہیں. ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں ہر یونیورسٹی کے اندر. تو اس میں جب مطلب مختلف سیمینارز رکھتے ہیں بچے، مختلف جگہوں پہ بات ہوتی ہے، تو ہر جگہ میں سمجھتی ہوں کہ 98% لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے وہ کچھ نہیں کر رہے. اور یہی ایک غلط فہمی ہے جس میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے. اس کو آپ کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ آخرت کی جواب دہی سے تو آپ فارغ ہو جائیں گے نا کم از کم. وہ تو آپ اپنا فرض تو ادا کریں گے کہ ہاں ظلم ہو رہا تھا، بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا. جب آپ ظلم کو دیکھتے ہیں تو فوری رسپانس کیا ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں. اگر آپ ظلم کو دیکھیں، آپ کے پڑوس میں کسی نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، تو آپ خود بتائیں یہ کیا ہے؟ تو پھر کل کو میرے گھر پہ بھی اسی طرح کا میرے گھر پہ بھی ہوگا. آپ کا اتنا تو فرض بنتا ہے کہ آپ پڑوسی بھی پھر خاموشی اختیار آپ بولیں. جی یہ بولنے کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. اور ہم جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں مکمل پرامن ہے. ہمارے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں، خواتین، بچے، مرد سب ہوتے ہیں. تو وہ ایک مکمل فیملی فرینڈلی ماحول ہوتا ہے، کوئی وائلیشن آف لا نہیں ہوتی، اور پرامن ہمارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو پروٹیسٹ کی طاقت کو سمجھ جائیں. دوسرا بائیکاٹ کی طاقت کو سمجھ جائیں. جو اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں ان کے ذریعے سے اپنے معصوم بچوں کا قتل کرنا بند کر دیں. آپ جان میرے استاد جی فرمانے لگے کہ خاموش رہنا چاہیے اس وقت جب بچے سو رہے ہوں، لیکن اس وقت نہیں جب بچے مر رہے ہوں. تو میں نے کہا کہ عوام کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ سو رہی ہے. تو میں نے کہا حکمران کیوں نہیں بولتے؟ تو کہتے کہ اس لیے نہیں بولتے کہ کہیں عوام جاگ نہ جائے. کیا حکمران واقعی یعنی آرام فرما رہے ہیں یا اس سے یعنی اچھی طرح سے اویئر ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے، خوف ہے دل میں؟ امریکہ کا جو ایک بت ہے اس کا ایک کوئی خیبت ہمارے اوپر طاری ہے، اسرائیل کی کوئی خیبت ہے. واٹ از دس؟ جی بالکل، وہ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کسی ترجیح میں کسی طرح سے غزہ کا ایشو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یو این کے اندر جب مختلف جگہوں یہ ریزولوشنز آئی ہیں تو ہمارے نمائندے یو این میں انہوں نے بہت اچھی بات بھی کی ہے، لیکن یہ بہت کم ہے. آپ نے کوئی پریکٹیکل یعنی آپ ایک ریزولوشن لے آئے 6 مہینے کے جینوسائیڈ کے بعد، تو یہ بہت ہی آدھے سال کے بعد آپ صرف ایک ریزولوشن، آدھے سال کے بعد 40,000 شہداء کے بعد آپ ایک ریزولوشن لے آئے ہیں، تو یہ انتہائی اور اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں یا انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں ہے. وہ بیسکلی وہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں آپ ریزولوشن لائے ہیں. تو یہ جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں اصل میں جو کرنے کے کام ہے، جیسے ہم نے کیمپین اس کے لیے بھی کی، جو ہم نے کہا نا کہ جو ہمارے ساتھ چونکہ سیف غزہ کولیشن بن گئی ہے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کی، ہیلتھ ورکرز کی ایسوسیشنز بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. ہم نے 2 مرتبہ کیمپینز کی ہیں، بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہیں جوائنٹ،
اور کیمپین کیا کہ ایویکویٹ کرائیں وہاں سے مریضوں کو. چلیں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر تیار کھڑا ہے ہیلتھ کا. مصر اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں کیسی تجارت کر رہا ہے. $5,000 ایک فرد کی ایویکویشن کے لیے. آپ دیکھیں کہ وہ یعنی امت کی لاشوں کے اوپر, یعنی جو بالکل بیچارے مر چکے ہیں, انسان سے چل رہے ہیں ان کے, اور ان کے اوپر دیکھیں کیسی تجارت کر رہا ہے. یعنی غیرت شاید وہ نام تھا جس کا گئی تیمور کے جیسے والا معاملہ ہے. یعنی اتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہاں سے زخمیوں کو جو علاج کی سہولت سے, اور ہماری طرف سے جو پاکستان کی جو ڈاکٹر حضرات کی سوسائٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں صرف ایویکویٹ کرا دیں, ہم گورنمنٹ پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے, ہمارے اپنے سیٹ اپس ہیں, ہم خود ان کو علاج کریں گے. لیکن گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی اسٹیپ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ بیسیکلی وٹ شی از سیئنگ از کہ ہم کہہ رہے ٹھیک ہے, اگر آپ پولیٹیکلی کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہتے, ڈپلومیٹیکلی کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہتے, ریلیشنس نہیں کرنا چاہتے, ہیومینیٹیرین اسٹیپ لے لیں کہ ایٹ لیسٹ اوکے سیز فائر یا آپ لوگ پیچھے کر رہے ہیں, ڈیمارچ کریں نہ, ٹھیک ہے دس از یور سیکنڈری, ایٹ لیسٹ اوپن اے کوریڈور کہ جو زخمی ہیں ان کو ہم نکال سکیں. ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے مصر کے جو ہمارے تھے انہوں نے لیا تھا نا مشتاق احمد صاحب کے لیے, تو کیا ہوا پھر مصر نے بلا کے ان کی سبکی کی نا کہ یہ کیا ہے, انہوں نے یعنی اپنے سرکاری عہدے سے ہٹ کے یہ شاید ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کل جو UNO میں مستقل جو رکنیت کے حوالے سے دوبارہ اپیل کی گئی کہ فلسطین کو مستقل جو ہے وہ UNO کی رکنیت دی جائے, اور اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا. امریکہ نے اس کے اوپر ویٹو لے لیا. یعنی یہ تو وہ ملک تھا جس کا وجود تھا, جس کی حکومت تھی, یعنی جو ڈاکومنٹڈ تھا, اور اس کو جو ہے وہ اب پیچھے لے جایا جا رہا ہے, اور جو غاصبانہ جس کا قبضہ ہے اس کے اوپر اس کو آگے لایا جا رہا ہے. یہ کیا منافقت ہے UNO کی؟ Honestly speaking, منافقت از اے سافٹ ورڈ. دس از اے ڈراما, دس از اے کامیڈی ٹریجڈی شو جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کہے تھے ایک ملک کا وجود تھا, ایک لیگل وجود تھا, اس کی ایک پتہ نہیں کتنے سالوں کی, ہزاروں سالوں کی ہسٹری تھی, اور اس پہ آپ جو غاصبانہ آپ جس نے اٹیک کر کے انلیگلی کولونائز کر رہے ہیں اس کو وجود دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آئی تھنک انسٹیڈ آف فوکسنگ کہ امریکہ نے کیا, وی شوڈ فوکس آن UN. آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے اندر ایک اور چیز جو اسپیشلی مسلم ممالک میں UNO بھی تو ووٹنگ پہ چلتا ہے نا. آپ اس کو دیکھیں نا, ٹھیک ہے اگر اس نے ویٹو کیا تو اس کے پاس ایک پاور ہے, لیکن ویٹو کی پاور صرف ان کے پاس. اقبال کہتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہمارے 57 مسلم ممالک کہاں پہ ہیں؟ اصل سوال یہ. اور ہمارے 57 مسلم ممالک میں سے کسی ایک کے پاس ویٹو پاور کیوں نہیں؟ کیونکہ بیکاز لیکن اگر 57 اپنا رول تو ادا کر سکتے تھے. کتنے لوگوں نے آپ جان, صرف 10 لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ اس کے حق میں دیا, باقیوں نے خاموشی اختیار کی. کیا کسی کے یعنی کسی جرم کو دیکھنے کے باوجود اگر خاموشی کی جائے تو کیا یہ جرم میں شمولیت نہیں ہے؟ ایکولی. البتہ اس کا ایک یہ اینگل بھی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک یہ چیز ہے جس کو میں تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں, کہ تو ہمیں یہ اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. UN از دیئر لیپ ڈاگ, بنایا انہوں نے, ویٹو پاورز ان کے پاس ہیں. یس یو آر رائٹ کہ مسلمان ممالک کو ایٹ لیسٹ ایک آواز تو بلند کرنی چاہیے تھی, آواز تو نکلے آپ کی حلق سے, وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. لیکن اب ٹائم آ گیا کہ وی شوڈ take matters into our own hands. Yes. فلسطینی تو اسی وہ کہتے ہیں کہ یا ہم جیتیں گے یا شہادت پائیں گے. اب یہ جو UN, ہاں یہ جو UN والا یہ ایک نام کی, یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں برائے نام ایک چیز ہے, اس پہ ہمیں اتنا ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رکھنی چاہیے. ٹرسٹ تو بات کی بات ہے, لیکن اس میں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان ممالک نے آواز بھی نہیں نکالی, تو ایٹ لیسٹ کوئی آپ ایک اخباری کاروائی تو کرے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو سائلنس ہے یہ دس از کرمنل, دس از ویپنائزڈ سائلنس. اب جان آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بس آپ نے میرا خیال ہے کیمپین کے جوائن کرنے کے بارے میں پوچھا تھا. جی تو بس ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ یہی ہے کہ بیسکلی ہم جو واٹس ایپ کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, لوگ ابھی جان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ خواتین نے شروع کی ہے تو خواتین کی ہی شاید یہ جماعت ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت. تو یہ کہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, پہلے تو میں کلیئر کروں, کوئی ممبرشپ نہیں ہے, کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے کوئی مستقل نوعیت کا. یہ ایک ایمرجنسی کال ہے, ایک کیمپین ہے, ایک موومنٹ ہے.
جو سول سوسائٹی عام جب یہ پاکستانی اپنی چیزیں اچیو کر لے گی تو یہ ختم ہو جائے جب گی. سیز فائر ہو جائے گا, جب 7 اکتوبر سے پہلے والی سچویشن غزہ میں ہو جائے گی, تو ظاہر ہے کہ اس کیمپین کے بڑے جو کہنا چاہیے کہ بڑے مقاصد ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے. تو جو آپ نے جو بات کی خواتین لے کر چلی ہیں, لیکن میں تو بطور ماں, ایک ماں جو ہوتی ہے اس کے بیٹے بھی ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, تو الحمدللہ میرا جو رول ہے وہ ایک ماں کا ہے. اور جس طرح سے فیمیل اسٹوڈنٹس آئی ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ بچے لڑکے بھی, مطلب بلکہ پہلے ریشو شاید یہ تھا کہ یعنی خواتین اور بچیاں زیادہ تھیں, لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے جوانوں پر کہ جتنی تیزی کے ساتھ ہماری ٹیمز بنی ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اور بچے اتنے جذبے کے ساتھ آگے آتے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں ہر یعنی سوشل میڈیا کیمپینز کے لیے, کانٹینٹ رائٹنگ کے لیے, گرافک ڈیزائننگ کے لیے, جو ہم نے گراؤنڈ ایکٹیوسٹ بنائے ہوئے ہیں, گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کے لیے, فلیش پروٹیسٹ کے لیے, اپنی یونیورسٹیز کے اندر کیمپینز کے لیے والنٹیئر کر رہے ہیں. پیپرز بھی چل رہے ہوتے ہیں, اس کے دوران بھی وہ کام نہیں چھوڑتے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ کیمپین میں جو ایز والنٹیئر کام کر رہے ہیں, تو عید کی چھٹیوں پہ اپنے گھر گئے, 3-4 دن کی یا زیادہ ہفتے کی چھٹیاں, اس دوران بھی انہوں نے فوراً کہ ہمیں وہ مٹیریل دے دیں, ڈیزائنز دے دیں, پلے کارڈس کے, بروشرز کے ڈیزائنز دے دیں, ہم نے وہاں اپنے شہر میں جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ عید کی چھٹیوں میں وہ آرام سے نہیں بیٹھے, جہاں جہاں اپنے گھروں میں گئے وہاں انہوں نے باقاعدہ کیمپین سٹارٹ کر دی. تو یہ مطلب ماشاءاللہ بچوں کا جذبہ ہے, اور لڑکے لڑکیاں دونوں میرے بچے ہیں, اور سب الحمدللہ کیمپین میں جو ہے وہ بھرپور طور پر ان کی شرکت ہو رہی ہے. بارک اللہ فیکم. آپ امت کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ غزہ کی جو آزمائش ہے وہ ان کے لیے تو ہے ہی, لیکن وہ تو ہمیں صاف طور پہ مطلب کہہ لیجیے کہ سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس آزمائش میں کیسے کامیاب ہیں. لیکن یہ آزمائش صرف ان کی نہیں ہے, یہ ان سے زیادہ ہماری آزمائش ہے. اور ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز اس وقت ہو رہی ہے, دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک کشمکش ہے بہت بڑی, ایک بہت بڑے تاریخی دور کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, تو اس کو معمولی مت سمجھیں. کیسر نے اس کو یوں بیان کیا تھا کہ اب دنیا میں 2 ہی گروہ ایگزسٹ کریں گے. اب اہل حدیث, دیوبندی, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی کا مسئلہ نہیں چلے گا, اب بے غیرت اور با غیرت کا معاملہ چلے گا. اب با وفا اور بے وفا کی صرف یہ 2 گروہ ہوں گے جو ایگزسٹ کریں گے, اور حشر والے بھی دن انہی 2 گروہوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ با وفا لوگ دائیں طرف آ جائیں اور بے وفا لوگوں کو ہاں کے دوزخ کی طرف. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا بڑی تبدیلی سے, نوجوان بڑی اچھے سے جو ہے وہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہے, اور وہ اپنے درمیان ایک لکیر کھینچتی ہوئی دیکھ رہا ہے, اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کدھر شامل ہونا ہے, میں نے کدھر کھڑا ہونا ہے. بالکل آپ شیئر کر دیجیے گا ہمارے لنکس. بیسکلی ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ واٹس ایپ کمیونٹی سے شروع ہوتا ہے, اس میں جب لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہیں سے ہم ایکٹیوسٹ میڈیا کے لیے بھی لیتے ہیں, گراؤنڈ ایکٹیوسٹ بھی لیتے ہیں, اور باقی ساری چیزیں, کیمپین کی اپڈیٹس بھی وہیں سے ملتی ہیں. تو وہ آپ سارے لنکس ہمارے شیئر کر دیجیے. اور جو لوگ اپنے علاقوں میں شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں, ملاقاتیں کریں, چیزوں کو سمجھیں. پبلک آفیشیل نمبر دیا ہوا ہے, اس پہ رابطہ کرتے ہیں. جہاں بھی آپ کیمپین سٹارٹ کرنا چاہیں, آپ کو ہم پورا طریقہ, ہمارے ڈیزائنز, پلے کارڈس کے, بینرز کے, وہ ساری چیزیں آپ کو دے دیتے ہیں, اور کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے. بارک اللہ فیکم. مریم, آپ یوتھ کو اسپیسیفکلی میڈیا کے حوالے سے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ ان دا ایج آف میڈیا دا ویپن از ان یور ہینڈ. اینڈ جس طرح یوتھ یوز کرتی ہے نا آج کے میڈیا کو, ہماری ایج کے لوگ دیر از اسٹل وی فیل اے لٹل کلمزی. سو کالڈ اسکالرز تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پیپسی کو کا تو بائیکاٹ کر رہے ہیں, یہ موبائل بھی تو انہی کی پروڈکٹ ہے. دیکھیں, سب سے پہلے یہ موبائل کا جو جس کے اندر جو سوشل میڈیا ہے نا وہ انہی کا بنایا ہوا ہے, لیکن وہ انہی کے گلے پڑ گیا. یہ اٹس لائک اے کیس آف, یہ آپ نے بتایا نا یہ ویپن ہے. ہاں جی, تو ایز اے ویپن اگر ہم اس کو موسیقی کے لیے, یہ ویسے ہی حرام ہے, یہ تو ویسے ہی ہمیں پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل, بٹ اٹس وی آر یوزنگ ان کا بنایا ہوا ویپن اگینسٹ دیم. دس از اے وار, اینڈ وار میں یہ کوکا کولا از اے لگژری پروڈکٹ, اٹس ناٹ اے نیسیسٹی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کی ایبسولوٹ نیسیسٹی آپ اس کو نہیں اوائڈ کر سکتے, فار ایگزامپل آپ کے ہارٹ پہ کوئی اسٹینٹ ہے یا کوئی ایسی لائف سیونگ میڈیسن ہے, یس ایک مجبوری ہے نا, اس میں تو مجبوری میں تو پھر وہ خنزیر کا گوشت بھی حلال ہے, رائٹ. تو دس از اے وار, وی آر یوزنگ اٹ ایز اے ویپن اگینسٹ دیم. Absolutely. But not Coke, not McDonald's, not KFC, and not your other drinks. بارک اللہ فیکم. حمیرہ, آپ ہی آپ کا, اور مریم آپ ہی آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, ایک ماں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس کی پیدائش پہ کسی نے کہا کہ یہ بچہ تو کالا ہے. تو اس ماں نے کہا کہ اس بچے کو میں نے مقابلہ حسن میں بھیجنے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ ایک دن
بیت المقدس کو ظالموں کے قبضے سے آزاد کروائے گا. اور ٹھیک 25 سال کے بعد وہ شخص UNO انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا دیگر اداروں کے آگے فلسطین، غزہ اور بیت المقدس کی آزادی کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ فاتحانہ بیت المقدس کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی مائیں عطا فرمائیں، ایسی بیٹیاں عطا فرمائیں، ایسی بہنیں عطا فرمائیں کہ جن کی کوکھ سے پھر سے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد پیدا ہو سکے. لیٹس جوائن دس کمپین فار دا سیو غزہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.